صبر ایسی چیز ہے جو انسان کو زندگی میں ہر موقع پہ، ہر مشکل سچویشن میں اور ہر ایسی سچویشن میں جو ہوپ لیس ہے، انسان کو بس تھوڑا سا کچھ ہوپ ہی چاہیے ہوتا ہے اور اس ہوپ سے پھر انسان زندگی گزارتا ہے۔ تو آئی بلیو کہ قرآن مجید میں سب سے پہلی تو یہ بات کہ سب سے زیادہ تذکرہ جس کوالٹی کا سب سے زیادہ تذکرہ ہے، جو کوالٹی انسان کو جنت میں لے جانے والی کوالٹی ہے، وہ صبر ہی ہے۔ 91 ٹائمز ڈائریکٹلی صبر مینشن ہے قرآن مجید میں، اور انڈائریکٹلی تو پتہ نہیں کتنی بار اللہ تعالیٰ نے صبر کی کہانیاں، مطلب دیکھیں نا، ہر نبی، ہر جو کیریکٹر ہے قرآن مجید میں، اس کی سٹوری سے صبر ہی جھلک رہا ہے۔ تو بہرحال آج کا دور میں سمجھتا ہوں اس میں بے صبری بہت پائی جاتی ہے، بے چینی بہت پائی جاتی ہے ہم سب میں۔ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ہے نا، فوراً سے ریزلٹس چاہیے، صبر نہیں ہے، سیلف کنٹرول نہیں ہے، اور گناہوں کے حوالے سے بھی سیلف کنٹرول نہیں ہے، مشکلات آ جائیں اس کے حوالے سے صبر نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو قرآن مجید کے اگر ہم کیریکٹرز دیکھیں، میں آپ کو چند ایک کیریکٹر جو ہے وہ وزٹ کراتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم حضرت مریم علیہ السلام کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، حضرت مریم کو اللہ نے جس آزمائش میں ڈالا، ایک عورت سوچ بھی نہیں سکتی اس آزمائش کے بارے میں۔ اور دیکھیں، ایک ایسی عورت جو اتنی پاک دامن ہے اور جن کی ریپیوٹ اتنی اچھی ہے، اور ان کو حمل ٹھہر جائے، یہ ایک سوچنے والی بات ہے اگر آپ اس پہ سوچنے بیٹھیں۔ ہم تو کوئی ڈیزیز آ جائے، کچھ حادثہ ہو جائے، ہم کہتے ہیں اس میں ہمارا کیا قصور تھا۔ ہمارا تو پہلا سینٹینس یہی ہوتا ہے نا، ظاہر ہے انسان ہے، فطری سینٹینس ہے کہ بھئی میرا اس میں کیا فالٹ تھا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کو جب حمل ٹھہرا تو ان کی کیا حالت ہوگی اور کس سٹیٹ آف مائنڈ میں وہ ہوں گی، وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور پھر جب انہوں نے سامنا کرنا تھا، سب کا، لوگوں کا سامنا کرنا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب شی واز اباؤٹ ٹو گیو برتھ ٹو عیسیٰ علیہ السلام، تو ان کو پین اتنی زیادہ اٹھ رہی تھی کہ وہ کھجور کے ایک درخت کے نیچے، وہ پورا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کھجور کے ایک درخت کے نیچے آپ لیٹ جائیے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام وہاں موجود تھے انہیں کنسول کرنے کے لیے، کاؤنسل کرنے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے ان کے منہ سے کیا الفاظ نکلے کہ ہائے کاش میں ایگزسٹ ہی نہ کرتی اس واقعے سے پہلے، یعنی میں ہوتی ہی نہ، یہ منہ سے نکل گیا ان کے۔ تو نیچرل ہے، فطری ہے کہ انسان کو کچھ مشکلات ایسی آتی ہیں یا کچھ کمر توڑ غم ایسے انسان کی زندگی میں آتے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یاد رکھیں کہ انہی کی سٹوریاں آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ جتنے بھی گریٹ لوگ ہیں نا، جن کی سٹوریاں ہم سنتے ہیں، ابھی میں بیٹھ کے ڈسکس کر رہا ہوں، وہ تو اللہ کو پتہ ہے نا کہ 2022 میں بھی یہ سٹوری ڈسکس کی جا رہی ہوگی اور جگہ جگہ حضرت مریم کی مثال دی جا رہی ہوگی، اس لیے اللہ تو مسکرا رہے ہوں گے نا۔ حضرت مریم تو اس وقت پین میں تھیں، رو رہی تھیں، لیکن یہ کہ اللہ جو ہے اس کے لیے تو ٹائم نہیں ہے نا، پاسٹ پریزنٹ فیوچر، اللہ تو آگے دیکھتا ہے۔ جیسے ایک بھائی نے سوال کیا، اس کا ہمارے ایک دوست نے بہت اچھا آنسر کیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، شام میں، سیریا میں بچے مر رہے ہیں، بامبنگ ہو رہی ہے، ایک مدر ہے، اس کے 4 بچے تھے، وہ چاروں شہید ہو گئے بامبنگ میں، تو یہ کیا ہے؟ وہ اتنی پین میں ہے، اتنے دکھ میں ہے۔ تو انہوں نے بڑا زبردست آنسر کیا، انہوں نے کہا کہ اصل میں آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے بچے مر جانا، اس کی پین، جو کہ بالکل ٹھیک ہے، وہ بہت بڑی پین ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہے کیا نظر آ رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پاسٹ پریزنٹ فیوچر نہیں ہے۔ اللہ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ جنت میں کھیل رہی، اور وہ صحابیات کے ساتھ۔ تو یہ جو ویژن ہے نا، یہ جو پرسپیکٹیو ہے، ظاہر ہے ہیومن بینگ کو نہ وہ ویژن ملا، نہ وہ پرسپیکٹیو ملا، تو اسی لیے یہ مثالیں اللہ نے ہمیں اس لیے دی ہیں، حضرت مریم کی اور دیگر جو انبیاء ہیں اور جو کریکٹرز ہیں، کہ ایٹ دا اینڈ آپ دیکھ لو کہ انہیں راحت بھی آئی، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کیا، سورۃ ضحیٰ جب آپ پڑھیں تو اس سے کتنی امید ملتی ہے کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے نبی، اللہ آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو دیکھیں نا، اینڈ ریزلٹ تو اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ بے شک صابرین کے ساتھ ہے، جو لوگ شکایت نہیں کرتے اللہ ان کو پسند فرماتا ہے۔ اور صبر کی ڈیفینیشن یہیں سے سمجھ لیں۔ دیکھیں، صبر از ناٹ ویٹنگ، سم ٹائمز ویٹنگ از سفرنگ۔ صبر ہے ویٹنگ ود اے گڈ ایٹیٹیوڈ، یہ صبر ہوتا ہے۔ صبر یہ نہیں ہے کہ اپنے کچھ کیا نہیں اور بس بیٹھ گئے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ کے کچھ بھی نہیں کیا، اپنی سچویشن چینج کرنے کی کوشش نہیں کی، وغیرہ وغیرہ، یہ صبر نہیں ہے۔ بہترین صبر یہ ہے کہ آپ تمام اسباب اختیار کریں، اور سب سے بہترین تو یہ کہ آپ اللہ کے آگے جھک جائیں، اللہ کے فیصلوں کے آگے، اور اللہ سے گڑ گڑائیں، لیکن یہ کہ ایک بھی جملہ شکایت کا نہ نکالیں۔ یہ اصل میں صبرن جمیلہ ہے، دا بیوٹیفل پیشنس، جو کہ حضرت یعقوب کا نظر آتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا نا فصبرن جمیل واللہ المستعان،
I will adopt beautiful patience and only Allah's help can be sought. تو اس لیے یہ سٹوریز افسانے نہیں ہیں. حضرت مریم کی سٹوری دیکھیں, ان کے منہ سے ایسے الفاظ نکل گئے, یعنی وہ اتنی زیادہ پین میں تھیں. حضرت یعقوب آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایک بھی موقع نہیں ہے قرآن میں, ایک آپ کو ان کے ایک سینٹینس بھی نہیں ملے گا جہاں انہوں نے کوئی ایسا جملہ کہا ہو کہ انہیں اللہ سے شکایت. اور اللہ نے حضرت مریم کو تو دیکھیں ٹیسٹ کیا نا, ریپوٹیشن کا ٹیسٹ تھا, اور وہ بچہ خود بول گیا, حضرت عیسیٰ نے خود گواہی دے دی. حضرت یعقوب کا ٹیسٹ جو تھا نا وہ اولاد سے ریلیٹڈ تھا. اولاد کی آپس میں نہیں بنی, اولاد کی کا آپس میں حسد پیدا ہو گیا, تو ہر ٹائم وہ یہی مینیج کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے نا, اگر آپ سوچیں تھوڑا اس پہ کہ ہاؤ گڈ اے فادر ہی واز, کہ انہوں نے اس کو مینیج کیا پراپر. لیکن یہ کہ بچوں نے ظلم کیا, ان کے بچوں نے 11 جو بیٹے تھے. اسی طرح حضرت یوسف کا ٹیسٹ کیا تھا؟ حضرت یوسف کو ٹیسٹ کیا بھائیوں سے, حضرت یوسف کو ٹیسٹ کیا ایک عورت سے. حضرت یوسف کو قید کا ٹیسٹ بھی تھا, پتہ نہیں کتنے سال تھے, 10 سال پلس ہوں گے شیورلی. 7 سال تو ایکسٹرا تھے نا, جب وہ ان کو کہا, جو بادشاہ کے 2 درباری تھے انہیں کہا کہ جا کر بادشاہ سے کہنا, وہ بھول گئے. تو اس کے بعد 7 سال اور تھا پریزن میں, لیکن اس سے پہلے جو تھا وہ بھی کتنے سال ہوں گے. تو حضرت یوسف کو بھی طرح طرح اللہ نے ٹیسٹ کیا. لیکن اگین ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ دیکھیں کہ آج ان کا ایک مقام ہے. حضرت نوح کو ٹیسٹ کیا بیٹے سے, اولاد سے. حضرت نوح کا بیٹا ہدایت پہ نہیں تھا. اب انبیاء کے بیٹے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بھی انبیاء ہی ہونے چاہیے, وہ بھی ولی اللہ ہونے چاہیے, لیکن نہیں تھا, کافروں میں سے تھا, پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھا, ڈوب گیا. اب حضرت نوح کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی, لیکن اللہ نے ان کا بھی ٹیسٹ کیا. حضرت لوط کو ٹیسٹ کیا بیوی سے. آپ سوچیں کہ اللہ نے انبیاء کو رشتوں سے بھی ٹیسٹ کیا, سچویشن سے بھی ٹیسٹ کیا, لوگوں سے بھی ٹیسٹ کیا. لیکن سورہ انبیاء میں اللہ نے سب کے بارے میں فرمایا کل من الصابرین, all of them were صابرین. یہ پیشنٹس میں سے all of them were patient. یہ تعریف کی اللہ نے, ذوالکفل کا ذکر کیا, اسماعیل کا ذکر کیا, ابراہیم کا, نوح علیہ السلام کا, لوط علیہ السلام کا. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیں, ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے طرح طرح آزمایا. سورہ البقرہ کی آیا, اور کہا کہ ہم نے اسے ہر ٹیسٹ میں کامیاب پایا, یعنی وہ ہر ٹیسٹ میں سکسیسفل ہوا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اولاد میں ڈیلے سے آزمائش کی. اور آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو 86 سال میں آپ کو پتہ ہے اولاد ہوئی, آتا ہے روایات میں. حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق 86 سال کی عمر میں جا کے انہیں یہ بشارت ملی کہ آپ کو اولاد ہوگی. اسی طرح حضرت زکریا کو دیکھ لیں, سورہ مریم آپ پڑھیں, حضرت زکریا کے آپ وہ حالت دیکھنے والی ہے. اللہ کہتے ہیں کہ زکریا اکیلے میں رو اٹھا. نادا جو ہوتا ہے نا, از نادا یعنی اس نے ندا لگائی, وہ رویا اکیلے میں, اور انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ میری بونز ویک ہو چکی ہیں, سورہ مریم کی آیت, اور میرے بال گرے ہو چکے ہیں, اور مجھے ڈر ہے کہ میرا تو کوئی وارث ہی نہیں ہوگا, اور میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے, تو اے اللہ مجھے وارث دے تاکہ وہ آگے چلائے, اس لڑی کو آگے چلائے جو نبوت کی لڑی. اور یہ ساری تو دیکھیں اللہ نے انہیں اس ایج میں دیا, فرشتوں نے آ کے بشارت دی کہ ہم تجھے ایک بیٹے یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں, اور آج سے پہلے نام کسی کا نہیں تھا یحییٰ, یہ قرآن کی آیت ہے. تو آپ کو پتا ہے حضرت زکریا, یعنی انسان بھی کتنا عجیب ہے, پہلے دعا کی بہت زیادہ, جب دعا قبول ہو گئی تو حیرانگی شو کی حضرت زکریا نے. انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے کیسے اولاد ہو سکتی, میری تو بیوی بانجھ ہو چکی ہے اور میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں. تو فرشتے نے کہا کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو دیکھیں یہ مثال حضرت زکریا کی مثال. اور حضرت زکریا نے آپ کو پتا ہے حضرت مریم کو پھل کھاتے دیکھا, بے موسمی پھل ان کے حجرے میں, تو ان کے دل میں خواہش آئی کہ اللہ اگر تو اس موسم میں پھل دے سکتا ہے تو مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے. تو بات وہی ہے نا کہ جیسا اللہ سے ایکسپیکٹ کیا ویسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا. تو حضرت زکریا کی مثال ہمارے سامنے. حضرت ابراہیم, انہیں بیٹا دے گے پھر بیٹے سے بھی آزمایا, یعنی آپ دیکھیں اتنا لیٹ ایک تو بیٹا ہوا, اس کے بعد کہا کہ اس کو ذبح کر دو, یعنی اللہ کی راہ میں اس کو قربان کر دو. تو یہ چھوٹی مثال تو نہیں ہے, یہ تو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے اس طرح کے ٹیسٹ کے بارے میں کہ اولاد ہو اور اس کے بعد اسی اولاد کو جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی آزمائش لی جائے. اور پھر باپ سے ٹیسٹ کیا, سب سے بڑی بات, باپ ٹاکسک فادر تھا نا, سیدھی سی بات ہے, کیا کہتا تھا کہ یہاں سے نکل جاؤ, دفع ہو جاؤ, نہیں تو میں ویسے ہی تمہیں مار دوں گا, سنگسار کر دوں گا, قتل کر دوں گا. تو ہر نبی کی سٹوری میں آپ کو ایک ایسی مثال ملے گی
کہ انشاءاللہ جس سے ایک تو آپ ریلیٹ کر جائیں گے اپنے ٹیسٹ کے حوالے سے، دوسرا یہ کہ آپ کہیں گے کہ میرا تو ٹیسٹ کچھ بھی نہیں، انبیاء کو تو کس لیول پہ اس کا پیرامیٹر کیا تھا اس ٹیسٹ کا، وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو باپ سے آزمایا، حضرت ایوب کی مثال ہے بیماری سے آزمایا، اور وہ کوئی چھوٹی بیماری نہیں تھی، وہ پتہ نہیں کوئی 15-20 سال کی بیماری تھی، روایات میں آتا ہے اتنا عرصہ وہ بیماری چلی کہ سب چھوڑ گئے، حضرت ایوب کو سب چھوڑ گئے، اور ان کی بیوی ان کے ساتھ تھیں۔ تو پھر اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اسے صحت دی اور سب لوٹائے، واپس بھی لوٹائے، صحت بھی دی اور سب واپس بھی لوٹائے اسے، کیونکہ انہوں نے یہ دعا کی تھی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مشکل نے مجھے چھو لیا ہے اور بے شک تو ہی تمام رحم کرنے والوں میں سب سے عظیم رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ کو یہ دعا پسند آئی۔ اسی طرح شیطان کے بارے میں انہوں نے کہا تھا نا کہ اے اللہ شیطان نے مجھے جو ہے وہ شیطان مجھے غم دے رہا ہے، یہ بھی حضرت ایوب کی جو ہے وہ دعا ہے، شیطان مجھے ڈسٹریس کاز کرتا ہے، غم دیتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے شیطان پھر نیگیٹیوٹی طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے جب انسان کی زندگی میں کوئی کمی ہو۔ تو اس لیے یہ تمام جو کیریکٹرز آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، اللہ نے کہا کل من الصابرین، all of them were patient, all of them were صابرین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپنلی دعویٰ شروع کر دیا تھا، اور جب اوپنلی دعویٰ شروع کیا تو دا ارلیسٹ کنورٹس اور یوتھ، جو کہ بہت خوشائن بات ہے۔ انبیاء کے جو سب سے پہلے متاثر ہونے والے جو لوگ ہوتے تھے نا، وہ یوتھ یا لوور کلاس یا ایکسپلائٹڈ کلاس، اور اٹ پرفیکٹلی میک سینس، کیونکہ یوتھ میں انرجی ہوتی ہے، یوتھ کو کچھ چاہیے کرنے کے لیے، اگر انہیں صحیح طرف آپ نہیں لگائیں گے وہ غلط چیز پکڑ لیں گے۔ اسی طرح غربا آپ کو پتہ ہے وہ تو ویسے اوپریسڈ کلاس ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ ایکسپلائٹڈ کلاس ہے، تو ان کو اٹریکشن نظر آتی ہے ایسی ٹیچنگز میں، جو کہ ایک نیچرل بات ہے۔ اینی وے میں نے بہت سے صحابہ کے نام لیے تھے، میں نے ان کی کنورسیشن بتائی ان کے والدین کے ساتھ۔ کامن چیز یہ بتائی تھی کہ کوئی بھی صحابی اپنے والدین سے بدتمیزی نہیں کرتا تھا، بلکہ بہت پیار سے بات کرتے تھے، آرگیو کرتے تھے، اور بڑے سالڈ دلائل دیتے تھے، عقلی دلائل دیتے تھے، کہ تاکہ ان کے والدین بھی سوچیں۔ اب جو اپوزیشن فرام دا قریش ہے، اس میں کیا کیا طریقے اختیار کیے قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپوز کرنے کے لیے۔ اپوزیشن کی بہت بڑی وجہ یہ نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کچھ سوشل ریفرمیشن کی ٹیچنگز بتا رہے تھے، بلکہ سب سے جو بڑی بات تھی وہ یہ تھی کہ لا الہ الا اللہ کلمہ جو تھا اس نے ان کو بہت بڑی ضرب لگائی، اور ظاہر ہے کہ ان کی چودراہٹ اور سٹیٹس کو وہ ہاتھ سے جا رہا تھا۔ یہاں تک انہوں نے آفر کر دی تھی، ابو جہل نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ہم تیار ہیں اسلام لانے کے لیے، لیکن یہ کہ ایک دن اسلام، ایک دن ہم اپنے بتوں کی عبادت کریں گے، یعنی اس لیول پہ بھی وہ آ گئے تھے کمپرومائز کرنے کے لیے۔ پھر یہ آئی تھی نا سورہ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ تو سوچیں کہ وہ کتنے ڈیسپریٹ ہو گئے تھے کہ اسلام اس لیول پہ پھیلتا جا رہا ہے، اس کو یہ انڈینائبل ہے، لوگ آتے ہیں حج کے موقع پہ، ہم انہیں روکتے ہیں، پھر بھی سن کے وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ تو اب ان کی اپوزیشن کے طریقے بڑھ رہے تھے۔ پہلے تو اپوزیشن یہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے ایک ریکویسٹ کر لی، یا ابو طالب سے بات کر لی۔ لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو پڑھایا تھا مطعم بن عدی بھی آ گیا تھا ابو طالب کے پاس، اور بہت کچھ کہا تھا، لیکن ابو طالب جم گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اینی وے اب جو ہے سب سے پہلی جو اپروچ انہوں نے لگائی اپوز کرنے کے لیے وہ تھی کہ قرآن، جو کہ چینج اصل میں کیا کر رہا تھا لوگوں کو، قرآن افیکٹ قرآن کر رہا تھا، اسی لیے دعویٰ کے اسلوب میں یاد رکھیں قرآن سنایا جاتا ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے تھرو آؤٹ لائف قرآن سے دعوت دی، لیکن اس سنانے والا پھر ظاہر ہے پریکٹسنگ ہونا چاہیے، اس پھر ہی اللہ افیکٹ ڈالتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے قرآن کو بین کرو پبلک، کیونکہ یہ لوگوں کو قرآن سناتے ہیں اور اس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مینشن کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہت قرآن اب پڑھنے لگ گئے پبلکلی کعبہ کے قریب جا کے۔ تو قریش کیا کرتے تھے، خباثت میں اس لیول پہ وہ نکل گئے تھے کہ وہ تالیاں مارتے تھے، شور کرتے تھے، چیخیں مارتے تھے، شاؤٹنگ کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں تک بھی ایفرٹ انہوں نے کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو گھیر کے قرآن مجید سنایا کرتے تھے تو وہ ایک سائڈ پہ سنگنگ گرلز کو بلایا کرتے تھے۔ مشہور زمانہ اس دور کی جو سنگنگ گرلز تھیں یا ڈانسنگ گرلز وغیرہ وغیرہ، وہ اپنے تماشے لگایا کرتے تھے۔ تو اسی لیے سورہ لقمان میں نا اللہ نے کہا کہ جو لوگ اللہ کے راستے سے ہٹاتے ہیں، اس میں جو ورڈ ہے وہ اس سے مراد لی، ابن مسعود نے بھی 3 بار کہا، اس سے مراد سنگنگ گرلز اور میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں۔ لہو الحدیث کے ورڈ، لہو الحدیث، سورہ لقمان ورس نمبر 6۔ قرآن میں واحد یہ ورس ہے جس سے کلیئرلی
म्यूज़िक की हुर्मत का इशारा मिल, ठीक है ना। क्लियरली तो ये कहीं नहीं कुरान में कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, वर्ड से माजिफ कहते हैं ना म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को, वो हराम है, लेकिन ये वर्ड से ही इस्तदलाल करते हैं हमारे स्कॉलर्स, ट्रेडिशनल स्कॉलर के इस वर्ड से साबित हो रहा है कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हराम है, ठीक है। तो बहरहाल वो यही किया करते थे कि डाइवर्ट करने के लिए अल्लाह के ज़िक्र से। देखें यही तो हमारी दलील है ना कि चलो आप इसी को ले लो कि म्यूज़िक अगर डाइवर्ट कर रहा है आपको इस्लाम से, अल्लाह की याद से, तो वो हराम है। इतना तो आप मान ही लो ना। तो आज का म्यूज़िक आपके सामने है, उसके लिरिक्स आपके सामने है, उससे बड़ी डाइवर्जन और क्या हो सकती है। वो तो इतना डाइवर्ट इंसान को कर देता है, फैंटेसी के वर्ल्ड में ले जाता है और पूरा फ़लसफ़ा ख़राब कर देता है। म्यूज़िक बॉलीवुड ने तो कई सालों से फ़लसफ़े ख़राब कर दिए लोगों के, जनरेशन आफ्टर जनरेशन तबाह कर दी, ठीक है ना, बॉलीवुड ने अपनी मूवीज़ दिखा के। और जो लिरिक्स हैं उनके, फिर गोरों के लिरिक्स वो भी आपके सामने हैं। तो यही मान लो कि लिरिक्स जो हैं वो डाइवर्ट करते हैं अल्लाह के रास्ते से, सीधी सी बात है। एनीवे, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, वो भी अपनी आवाज़ को रेज़ करते थे ताकि लोगों को कुरान सुने। अब कुरैश ज़्यादा इसमें जाहिर, वो तो जाहिल थे। वो जब कुरान के आगे आवाज़ रेज करते हैं तो फिर अल्लाह ताला ने सूरह इसरा की आयत जो है नाजिल की, डू नॉट से इट लाउडली नॉर इन अ विस्पर बट से इट इन अ मॉडरेट वॉइस, कि आप अपनी वॉइस को मॉडरेट रखें, यानी उनसे मुकाबलाबाजी नहीं है। अल्लाह ताला सुना देगा, जिसको अल्लाह ने हिदायत देनी है वो देगा। लेकिन ये लोग जो कर रहे हैं ये अपने लिए फिर बहुत बड़ा वबाल तैयार करें। इसीलिए देखें कुरान मजीद जब पढ़ा जा रहा हो तो उसको सुनना चाहिए, बहुत गौर से तदब्बर करना चाहिए। कुछ लोग सवाल करते हैं ना कि हमको, औरतें करती हैं अक्सर कि किचन में काम कर रही, पीछे कुरान की तिलावत लगाई है। तो शेख आसिम अल हकीम को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा हाँ ठीक है, लेकिन ये कि कुरान का अदब यही है कि कुरान के अल्फाज पे गौर किया जाए, ठीक है। कोशिश यही होनी चाहिए कि कुरान के अल्फाज पे गौर किया जाए एज ए बैकग्राउंड। ये कोई नहीं कि एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कुरान, ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ अजीब है। नशीद लगा लें एक्सरसाइज के दौरान, लेकिन कुरान की तिलावत कोशिश करें वो फिर पूरे गौर से ही सुने। एनीवे, फिर बड़ा मशहूर वाक़या है, दारे अरकम में सहाबा जमा हुए थे तो सहाबा ने आपस में कहा कि देखो अब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं, हम में से किसी में इतनी जसारत अभी तक नहीं हुई कि हम भी पब्लिकली पढ़ें। तो जो सहाबी उठे वो इब्ने मसूद थे, अब्दुल्लाह इब्न मसूद, उन्होंने कहा मैं पढ़ूंगा। तो फिर लोगों ने, सहाबा ने मना किया कि नहीं इब्ने मसूद आपके तो कोई फैमिली नहीं है, मतलब कोई प्रोटेक्ट नहीं करेगा आपको, तो हमारे तो चलो फिर ट्राइबल एक वो पूरा है बैकग्राउंड। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आई पुट माई ट्रस्ट इन हस्बी, अल्लाह ताला मुझे प्रोटेक्ट कर। इब्ने मसूद वो हैं जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर किसी को प्रॉपरली कुरान सीखना है तो इब्ने मसूद ने 70 सूराज रसूलुल्लाह से डायरेक्ट याद की, 70 सूर, ओके। फ़कीउल उम्मा इब्ने मसूद तलान। इब्ने मसूद उठे, काबा के करीब गए और सूरह रहमान पढ़ना, और वो इतनी खूबसूरत तिलावत थी इब्ने मसूद की और इतना मेस्मराइज किया उधर लोगों को कि लोग हैरान होकर सुनने लगे कि ये पढ़ क्या रहा है, ये पोइट्री है, किसकी पोइट्री है, इसको कैसे आ गई, वगैरह वगैरह। बाद में जब किसी ने एक आवाज़ लगाई, उसने कहा कि ओ ये तो वो पढ़ रहा है जो मोहम्मद सुनाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर एकदम उनको गुस्सा चढ़ गया, उनका तेवर बदल गया, अच्छा ये वो सुना रहा है, यानी कुरान सुना रहा है हमें। तो फिर इब्ने मसूद को पकड़ के बहुत मारा उन्होंने, मकाम इब्राहिम के करीब जो है ना वो तिलावत कर रहे थे, बहुत मारा। और इतना मारा कि जब तक उनकी आवाज़ बंद नहीं हो गई, यहाँ तक आता है कि उनको मुंह पे वो जूतियाँ भी मार रहे थे, लेकिन इब्ने मसूद नहीं खामोश हो रहे थे। हिम्मत ऐसी थी उनमें, जुर्रत ऐसी आ गई अल्लाह की तरफ से, देखें कि वो कुरान पढ़ ही जा रहे थे। एनीवे, वो मारते गए यहाँ तक कि वो बिल्कुल ही ब्लड खून से भर गए, बैटर्ड, ब्रूज्ड और खामोश हो गए। एनीवे, जब सहाबा के पास आए तो सहाबा ने कहा कि इब्ने मसूद यही वजह थी हम आपको कह रहे थे ना जाएं, लेकिन इब्ने मसूद ने कहा कि मेरी और हिम्मत बढ़ गई है और अब तो मैं और जाऊंगा। इब्ने मसूद में भी इतना जिगरा था, उन्होंने कहा मैं दोबारा जाऊंगा, मैं कल जाऊंगा। फिर सहाबा ने कहा कि इनफ इनफ, यू हैव कॉज्ड देम टू बी डिस्ट्रेस्ड, आपने उन्हें काफ़ी, कुरैश को जो है उनमें हलचल मचा दिया, बस काफ़ी है, इतना ही काफ़ी। एनीवे, फिर एक बहुत फेमस स्टोरी है और ये मोहम्मद इब्ने इसहाक ने अपनी अस्सीरा किताब, जो मोहम्मद इब्ने इसहाक बहुत बड़े हिस्टोरियन है, उन्होंने मेंशन की है। बड़ी ही कमाल की स्टोरी है और ये बड़े कम लोगों को पता है। अबू सुफियान, अबू जहल और अल अखनस बिन शुरैक बिन अमर बिन वहब, ये तीनों कुरैश के टॉप के चीफ्स हैं। दो का तो आपको पता है, अबू जहल, ठीक है ना, अबुल हकम भी कहते थे उसे, वो तो कुरैश कहता था लेकिन असल में तो अबू जहल है। और अबू सुफियान का तो आपको पता है। अल अखनस जो है ये बनी जहरा के एलाय का जो ट्राइब था, बनी सकीफ, उससे हैं। खैर, अजीब बात ये थी कि ये तीनों छुप छुप के कुरान सुनने जाया करते, तीनों, अबू जहल
اور واپسی پہ تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو ایک دم حیران ہو گئے کہ تم یہاں کیا کرنے آئے. تینوں کو نہیں پتا تھا کہ ہم چھپ کے سنتے ہیں. پھر تینوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ ہم آئندہ نہیں آئیں گے, بس ٹھیک ہے جو سن لیا سو سن لیا. یعنی ان کے پاس جواب کوئی نہیں تھا. تینوں نے کہا کہ ہم آئندہ نہیں آئیں گے, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ایسا نہ ہو ہم رانگ امپریشن دے دیں, لوگ کہیں کہ یہ کیوں قرآن سننے آ رہے ہیں. اللہ کی طرف سے وہ اگلی رات بھی آئے, تینوں آئے اگلی رات بھی اور پھر تینوں نے ایک دوسرے کو پکڑا. پھر تینوں نے وعدہ کیا کہ اب وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ نہیں آئیں گے. اللہ کی طرف سے وہ تیسری رات بھی آئے قرآن سن. اور پھر وہ تینوں بیٹھے, ابو جہل, ابو سفیان اور وہب, یہ ہے تیسرے ہیں الاخنس بن شریح. اس بار تینوں نے کہا کہ نہیں, اب ہم تب تک نہیں اٹھیں گے جب تک ہم پکا پرومس نہیں کر لیتے کہ ہم آئندہ نہیں آئیں. یہ بالکل سچا واقعہ ہے. اینی وے, تو وہ آتے تھے رات کے پہر جب رسول اللہ تہجد میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے. آپ یہاں سے مورخین کہتے ہیں آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ کیسے قرآن پڑھتے. تھوڑا سا سوچیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز, یعنی کس انداز میں قرآن پڑھتے ہوں گے, کیسی ان کی آواز ہوتی ہوگی. تو آج تو ہم بہت سے قاریوں سے متاثر ہوتے ہیں, مشرے نہ, پھر ماہر الموکلی, قاری عبد الرحمن سدیس, لیکن آپ سوچیں رسول اللہ کیسے پڑھتے ہوں. اینی وے, تو وہ اتنا متاثر ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے قرآن پڑھنے سے. بہرحال پھر آپس میں انہوں نے پوچھا. سب سے پہلے الاخنس نے ابو سفیان سے پوچھا, ان کے گھر جا کے پوچھا کہ او ابو سفیان, وٹ ڈو یو تھنک آف وٹ یو ہیو ہرڈ فرام محمد, کیا خیال ہے جو تو سن کر آیا محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم سے. ابو سفیان نے کہا, او ابو اخنس, بائی اللہ, I have heard something I understand, I know what is meant by it, and I have heard things I do not understand and do not know what is meant by it. یہ ایک پولیٹیکل آنسر تھا. وہ اپنی شکست نہیں قبول کر رہے تھے, امبیرسمنٹ چھپا رہے تھے کہ میں اتنا متاثر ہو گیا ہوں. تو جواب انہوں نے یہ دیا کہ کچھ مجھے سمجھ آیا, کچھ یہ کہ میں نہیں سمجھ پایا, لیکن کوئی خاص جواب نہیں کہ اچھا تھا برا تھا, بس یہی کہا. اینی وے, پھر ہی لیفٹ اینڈ وینٹ ٹو ابو جہل. ابو جہل کے گھر میں انٹر ہوا الاخنس اور کہا, او ابو الحکم. الاخنس بائی دا وے, یہ خیر ایک اور آگے آ رہا ہے وہ میں بتاتا ہوں. او ابو حکم, وٹ ڈو یو تھنک آف وٹ یو ہیو ہرڈ فرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابو جہل کا جواب سنیں, وہ تو پھر بہت ہی لیول کا جاہل تھا نا. ابو سفیان میں پھر تھوڑی خیر تھی, اسی لیے دیکھیں ہدایت بھی پا گئے. ابو جہل کہتا ہے کہ ہم, وی اینڈ عبد مناف, بنو عبد مناف competed for honor and position. They fed people, so we fed people. بنو عبد مناف, بنو ہاشم. They engaged in battle, so we engaged in battle. They gave, so we gave, until we were neck and neck, like race horses. Then they said, we have a prophet among us who receives revelation from heaven. How can we compete with that? By Allah, we will never believe. یعنی اس کی سوئی ابھی تک ٹرائبل رائولری پہ ہی اڑی ہوئی. یہ چیز نے مروا دیا اسے, ٹرائبل رائولری نے. یعنی اس کے لیے اس کا خدا ہی ٹرائبل رائولری تھی. اس نے کہا کہ ہم تو شروع سے ان سے مقابلہ کرتے آ رہے ہیں. جب یہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے تب ہم کھلاتے تھے, جب یہ کسی کی مدد کرتے تھے تب ہم کرتے تھے. اب تو انہوں نے کہا ہمیں نبی آ گیا, اب ہم اپنا نبی کہاں سے لائیں, وہ تو نہیں لا سکتے, لہٰذا ان کے نبی کو بھی میں کبھی نہیں مانوں. کلیئر ایروگنس والا جواب. الاخنس خاموش ہو کے اٹھ گئے, یعنی ان کو بھی پتہ لگ گیا کہ جاہل ہی ہے. اینی وے, تو فورتھ ڈے الاخنس جو ہے وہ ابو سفیان کے پاس گیا اور اس نے جا کے اپنا تجزیہ بتایا. اس نے کہا, بائی اللہ, دس ریسیٹیشن, نے کہا یہ بالکل سچ ہے, یہ حق ہے. ابو سفیان بہت embarrassed تھے اور he was too embarrassed to agree, so he said, I understood some of it. وہی جواب, ہاں کچھ سمجھ آیا لیکن کچھ میری سمجھ میں نہیں آیا. بس پولیٹیکل آنسر. وہ ظاہر ہے ان کا تھا کہ اگر میں کوئی ایسا ویسا آنسر کر دوں گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فیور ہو جائے. تو بہرحال یہ بڑے ٹاپ کے ٹرائبز ہیں. دیکھیں, بنو امیہ کا سردار ابو سفیان ہے اور بنو مخزوم کا جو سردار ہے وہ ابو جہل ہے. تو یہ سردار سننے گئے تھے, یہ عام لوگ سننے نہیں گئے تھے قرآن کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن امپیکٹ کرتا ہے لوگوں کو, ٹھیک ہے نا. قرآن روح کو ظاہرہ جگاتا ہے, تو قرآن سنانا چاہیے لوگوں کو, لیکن سنانے والا جو ہے وہ پھر متقی ہو. یہ ایک بات ہونی چاہیے کہ وہ خود بھی عمل کرنے والا ہو. فورتھ ٹیکٹک واز ٹو ریڈیکیول. ایک تھا بین کر دو, پبلکلی بین کر دو قرآن کو. وہ کوشش کی انہوں نے کرنے کی, لیکن صحابہ کی ہمت اور بڑھ گئی. چوتھا ٹیکٹک تھا مذاق اڑاؤ, ریڈیکیول. اور آج تک یہ ٹیکٹک چل رہا ہے. گورے بھی یہ کرتے ہیں. اسلامو فوبس کی بات کر رہا ہوں. آج دیکھ لیں کس طرح کا ایتھیسٹ کی کیا اپروچ ہے آج کل. ریڈیکیول ہی ہے نا, آرگومنٹ تو کوئی ہے نہیں, نہ کوئی سلوشن ہے, تو آ جا کے ریڈیکیول ہی کرتے ہیں. تو بہرحال جیسے ایک مثال یہ دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ عرصہ وحی نہیں آئی,
تو ابو لہب کی جو وائف تھی اس نے کہا کہ لگتا ہے تیرے شیطان نے تجھے ابینڈن کر دیا. اس کے بعد پھر سورہ زحا نازل کہ تیرے رب نے تجھے ابینڈن نہیں کیا ہے، نہ ہی تیرا رب تجھے ڈیٹیسٹ کرتا ہے. اینی وے ابو جہل خاص جاتا تھا اور بہت زیادہ تانے دیا کرتا تھا، بہت مذاق اڑایا کرتا تھا صحابہ کا. اگر کوئی اسے امیر آدمی نظر آ جاتا تھا، جیسے ابو بکر صدیق ہیں جو ذرا اچھے ٹرائب سے تھے، ان کو وہ اس طرح سے تانے دیتا تھا کہ تم لوگ کو کیا ہو گیا ہے، تم لوگ زیادہ پڑھے لکھے آ گئے ہو، تمہارے باپ دادا تم سے زیادہ سمجھدار تھے، تم سمجھتے ہو تم ان سے بھی سمجھدار آ گئے. یعنی انہیں ایموشنل بلیک میل اس طرح کرتا تھا کہ تمہارے باپ دادا کیا سوچیں گے جو مر گئے. اینی وے اور جو ظاہر ویک تھا ان کو تو پھر بہت زیادہ ہی وہ مارتا بھی تھا، تانے بھی بہت دیتا تھا. جیسے ابن مسعود کو اس نے مارا، پھر جب ابن مسعود کی تھوڑی سی ٹانگیں ظاہر ہوئیں تو ہنسنے لگ گیا، کہتا یہ ہے وہ آرمی جو شام اور فارس کو فتح کرے گی. یعنی رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ شام اور فارس کے بادشاہ بنو. اس طرح کے تانے دیا کرتا تھا. تو یہ اس کا ایک ٹیکٹک تھا. اینی وے ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ جو سورہ ماؤن کی تفسیر میں آتا ہے، ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. ایک یتیم بچہ تھا، اس کا مال ابو جہل نے کھا لیا. یہ بڑا کامن تھا اس معاشرے میں. تو وہ بچہ جب مانگنے آیا ابو جہل سے مال، تو ابو جہل نے اسے کہا کہ جا محمد کے پاس جا، وہ تیرا مال چھڑوا لے گا. اب اس نے اس لیے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، وہ انہیں تانے دے گا، نعوذ باللہ لڑے گا. باقی بھی جو بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی اپنا پورا آڈینس بنا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ چلو اب مزہ آئے گا. یہ وہ ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس بچے کے ساتھ، ابو جہل کے دروازے پہ نوک کیا اور کہا او ابو جہل گیو دا مین ہز منی ناؤ. شخص کو فوراً سے اس کا مال دے. ابو جہل کا چہرہ سفید ہو ڈر سے، اسی وقت اٹھا، چپ کر کے مال لایا، مال لا کے دے دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال اس کو دیا اور واپس. اب وہ جو لوگ بیٹھے تھے وہ ابو جہل کا مذاق اڑانے لگے، تو نے تو بہت بن کے جی پتہ نہیں فنے خواہ بن کے تو چیلنج کیا تھا، یہ کیا ماچ. تو ابو جہل نے کہا کہ he saw a herd of angry camels behind the prophets، کہ اگر تم وہ چیز دیکھ لیتے جو میں نے دیکھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اینگری کیملز، بڑی بڑی نیک والے کیملز. اب پتہ نہیں واللہ عالم، فرشتے تو ویسے ہم نے یہی سنا ہے کہ شکل خوبصورت ہی ہوتی ہے اگر وہ انسانی شکل میں ہے، لیکن یہ کیا ہے واللہ عالم، اللہ نے دکھایا. فرشتے بھی ہو سکتے، لیکن یہ کہ اس نے ڈسکرائب ایسے کیا کہ ہرڈ آف اینگری کیملز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے تھے، اور ظاہر ہے یہ اللہ کی طرف سے اس نے کچھ دیکھا تھا، تو اس لیے اس نے کہا کہ میری تو ہمت ہی نہیں ہے، میرا تو رنگ فک ہو گیا. یہ چوتھا ٹیکٹک تھا. ففتھ ٹیکٹک تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے صحابہ کے جتنے بھی جو باتیں ہیں ان کو لائے کہہ کے، جسے کہتے ہیں نا ٹیگ لگانا، ایک چیز کو اتنا جھوٹ کہنا کہ لوگوں کو وہ جھوٹ ہی لگنے لگے. مس انفارمیشن پھیلانا اس چیز کے لیے. آج کل بھی یہ پروپیگنڈا بہت ہوتا ہے کہ ایک چیز کو اتنا برا کہو، اس کے ٹائٹل ایسے دو کہ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے. تو یہ والا ٹائٹل کیا تھا، بہت ہی لو لیول پہ چلے گئے وہ. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایون کریزی کہنے لگ گئے، مجنون کہنے لگ گئے، ٹھیک ہے نا. پھر وہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی سورہ یونس کی. آیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہو کہ I lived a whole lifetime with you, you know who am I, can't you think، میں پوری زندگی گزار دی تم لوگوں کے ساتھ، تم لوگ کیسے کہہ سکتے ہو میں کریزی ہوں. ابھی کچھ عرصہ پہلے تو میں بہت عقل مند تھا تم لوگوں کے لیے. پھر کہا یہ فارچون ٹیلر ہے، پھر کہا یہ میجیشین ہے، پھر کہا کہ اس پر شاید کوئی جادو ہو گیا ہے. سورہ زاریات میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات ذکر بھی کیے کہ یہ اسے فارچون ٹیلر کہتے ہیں، میجیشین کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں سحر ہو گیا وغیرہ وغیرہ. اور آج تک اورینٹلسٹ یہی بکواسیات کرتے ہیں. جو اورینٹلسٹ سے مراد ہے جو تاریخ لکھتے ہیں گورے اسلام کی، اور کرسچن جو پادری ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو ڈیول ٹچڈ ہم اینڈ ہی واز میڈ، اللہ معاف کرے. اس طرح کی باتیں آج تک یہ لوگ کرتے ہیں. اینی وے پھر انہوں نے ایکیوز کیا کہ یہ تو شاعر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 40 سال مجھے تم لوگوں میں ہو گئے، میں نے آج تک کوئی شاعری نہیں لکھی سوائے وہ جو عربس کے منہ پہ ویسے ہی آ جاتا تھا، ایک دو مطلب آپ کہہ لیں اشعار آ جاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں شاید 3 سے زیادہ اشعار نہیں کہے اکارڈنگ ٹو ہسٹورینز. کیسے ہو سکتا ہے کہ اس لیول کی پروز اور کمپوزیشن جو بندہ جس کو شاعری آتی بھی نہیں وہ کر لے؟ اٹ از ناٹ پاسبل. بڑی ہی زبردست اسٹوری الولید ابن مغیرہ کی. الولید ابن مغیرہ آپ کہہ لیں کہ اس دور کا شیکسپیئر تھا. ہی واز دا شیکسپیئر آف مکہ. خالد بن ولید کا باپ. اس کو 40 اصول آتے تھے عربک لینگویج. یعنی
یہ وہ شخص تھا جو پوئٹری میں فالٹس نکالتا ہوتا تھا. بڑے بڑے شاعر اس کے پاس جو ہے اپنی پوئٹری لاتے تھے کریکشن کرانے کی. ہی واز دا ماسٹر آف دی عربک لینگویج. بہرحال ولید نے ایک بار قرآن جو ہے نا وہ چھپ کر سنا اور وہ رک گیا اور وہ بہت میسمرائز ہوا. بہرحال اتنا میسمرائز ہوا کہ لوگوں کو جا کر وہ عجیب و غریب باتیں کہنے لگے. اور وہ بات یہ تھی کہ بائی اللہ I have heard a speech from Muhammad that is neither from the speech of man or jinn. اب وہ ایسے ایسی یہ باتیں کرنے لگ گیا کہ جو چیفز تھے ان کو ڈر لگ گیا کہ یہ کہیں عام لوگ نہ سن, پھر تو ہمارا پلڑا جو بھاری تھا ابھی تک وہ تو بالکل ختم ہو جائے گا, کیونکہ اس شخص کی طرف سے اوتھینٹیکیشن آنا قرآن کے بارے میں اٹ مینز اے لاٹ, کیونکہ یہ تو بہت بڑا ادیب بہت بڑا شاعر ہے. پیپل پینک ہوئے. اور پھر ابو جہل, دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا ہر موقع پہ خباثت میں آپ کو ابو جہل ہر موقع نا, تو ایسے ہی اس کو فرعون آف امانی کہا. اینی وے ابو جہل اس کے پاس آیا اور ابو جہل نے کہا کہ تمہارے لوگوں نے تمہاری تعریف سن لی ہے قرآن کے بارے میں, اس لیے اب وہ تب تک سیٹسفائی نہیں ہوں گے جب تک تم اس کے خلاف کوئی بات نہ کر دو, تو کرو اس کے خلاف کوئی بات کرو. تو اس نے کہا میں کیا کروں. تو بہرحال what do you want me to say؟ ابو جہل نے کہا call him a madman. الولید ابن مغیرہ نے کہا لیکن وہ میڈ مین نہیں ہے, ہم سب کو پتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ میڈ نہیں ہے. پھر ابو جہل نے کہا say he is a fortune teller. الولید ابن مغیرہ نے کہا he isn't that, he doesn't have that way of speech, fortune teller بھی نہیں ہے. پھر اس نے کہا call him a magician. اگین ابن مغیرہ نے کہا کہ he isn't a magician, magician بھی نہیں ہے. Then he said say he is a poet. But Ibn Mughira said, by Allah, I am the best poet and I am telling you, this isn't poetry from man. یہ انسان کی طرف سے. ابو جہل تانگ آ گیا, اس نے کہا کچھ کہہ, جب تک تو نہیں کہے گا ہمیں چین نہیں آئے گا. ابن مغیرہ نے کہا, ولید ابن مغیرہ نے, ایسا کرو مجھے کچھ دیر کے لیے چھوڑ دو, مجھے کچھ عرصے کے لیے اکیلا. اور گھر آ کے چکر لگانے لگا, سوچنے لگا. اب یہ سارا واقعہ کوئی نہیں دیکھ رہا کہ گھر آ کے وہ تذبذب کا شکار ہے, چکر لگا رہا ہے, سوچ رہا ہے میں کیا کہوں میں کیا کہوں. اور اللہ تعالیٰ نے ساری سچویشن وہی میں نازل, کس میں؟ سورہ مدثر. وہ میں آپ کو سناتا ہوں, آپ حیران رہ جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, سورہ مدثر ورس 11 آنورڈ. یہ کب ہے؟ ابھی وہ گیا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کہنے, ابھی وہ یہ چکر لگا رہا ہے اور اللہ نے پہلے ہی رسول اللہ کو بتا دیا کہ وہ تو تذبذب کا شکار ہے بیچارہ. ذرنی ومن خلقت وحیدا, لیو می alone with the one I created alone, leave me with the one I created alone. اے نبی مجھے ڈیل کرنے دے اس سے. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا, and to whom I granted extensive wealth, وَبَنِينَ شُهُودًا, and children present with him, وَمَهَدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا, and spread everything before him, easing his life. کہا کہ میں نے اس کو اتنا کچھ دیا ہے. ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ, then he desires that I should add more. کَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا, no indeed he has been toward our verses obstinate, متکبر ہے ہماری آیات کے حوالے سے. سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا, I will cover him with arduous torment, میں اسے بہت عذاب میں مبتلا کروں گا. إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ, indeed he thought and deliberated. اب وہ ساری سچویشن, he thought and he deliberated. فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ, so may he be destroyed how he deliberated. ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ, then may he be destroyed how he deliberated. ثُمَّ نَظَرَ, then he considered again. پورا اللہ تعالیٰ سین بتا رہا ہے, پورا سچویشن بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ. ثُمَّ عَبَسَ وَبَصَرَ, then he frowned and scowled. ایکسپریشن بتائے پورے, فراؤن کیا, اسکاؤل کیا اس نے. ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ, then he turned back and was arrogant. فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ, and not but magic imitated from others. Finally جو آنسر اس کو آیا یہ ساری سچویشن سے, وہ یہ تھا کہ یہ تو جادو ہے جو محمد نے دوسروں سے سیکھ. اب یہ ساری بات پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دی, اور جب وہ یہ کہنے آیا تو اسے یہ آیات سن. اور آپ سوچیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان ھذا الا قول البشر, دس از ناٹ بٹ دا ورڈ آف اے ہیومن بینگ. سأصلیہ سقر, I will drive him into the سقر, میں اسے سقر میں ڈرائیو کروں گا. وما ادراک ما سقر, تمہیں کیا پتا سقر کیا ہے. لا تبکی ولا تذر, it lets nothing remain and leaves nothing unburned, یعنی یہ چمڑی ادھیڑ دینے والی جگہ ہے, یعنی اس میں کچھ بھی نہیں بچتا انسان کا, نعوذ باللہ. یہ ایسی جگہ ہے جہنم کی سقر کہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں بچے گا. پھر اس نے مذاق اڑانا شروع کیا کہ دیکھو جب میں محمد کو چیلنج کیا تو اب وہ میرے خلاف پوئٹری, یعنی اس کو یہ نہیں پتا کہ سچویشن ساری اللہ نے پہلے ہی بتا دی. اس کو چاہیے تھا یہیں پہ ایمان لے آتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتا لگا, لیکن وہ آگے سے ایروگنٹ ہو گیا, کہا کہ دیکھو اب یہ مجھے گالیاں دینے لگ گیا, نعوذ باللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے برا. آپ سوچیں کہ
یہی قرآن خالد بن ولید پڑھتے تھے. جب وہ اپنے باپ کے بارے میں آیات پڑھتے ہوں گے ان پہ کیا بھی. صحابہ کا ٹیسٹ آسان نہیں. خالد بن ولید جو ہے نا ان پہ بہت ہیوی تھی. ایک صحابی جو ہے وہ پڑھ رہے تھے آیات تو خالد بن ولید کا چہرہ بدل گیا. جب وہ مسلمان ہو چکے تھے تو انہوں نے کہا کہ ذرا بی ایزی. پڑھا ہوا ہے میں نے واقعہ. بہرحال خالد بن ولید پہ بہت ظاہر ہے دل پہ گزرتی تھی. اینی وے اللہ تعالیٰ کی مرضی, جو اسلام لائے یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے. اینی وے تو یہ سارا سورہ مدثر میں نے آپ کو سنا, یہ سب نازل. اٹ از آلسو نیریٹڈ ابو جہل وڈ اسٹینڈ آؤٹ سائڈ آف مکہ. اچھا اس کے بعد پھر انہوں نے یہ کہ جو بھی وہاں پر آتا تھا اس کو بھی روکنا شروع کیا. پہلے اعلان کر دیتے ہیں انٹرنس پہ جا کے جی کہ تمہیں پتہ ہے کہ ایک میرا نیفیو ہی ہے, بنو مخزوم ظاہر ہے وہ آپس میں رشتہ داری بھی تھی, میرا ہی ایک نیفیو ہے اور وہ پاگل ہو گیا. اینڈ آئی وارن یو ڈو ناٹ لسن ٹو ہم بیکاز اف یو ڈو یو ول بی میسمرائزڈ اینڈ ہی ول کیپٹیویٹ یو. اور اگر تم اسے سنو گے تو وہ تمہیں میسمرائز کر لے گا, پھنسا لے گا, اور اس کے بعد تم اسے انکار نہیں کر سکو گے. یعنی اس لیول پہ اس کو ڈر تھا. آپ سوچ. اینی وے ایک شخص تھا, اس نے کہا اچھا کیا وہ شخص میڈ ہے, پاگل ہے, چلو میں ڈاکٹر ہوں, میں اس کا علاج کرتا ہوں. اس نے کہا میرے پاس کیور ہے, میرے پاس اس کا کیور ہے. تو وہ یہ سوچ کر گیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیور کروں گا. ٹھیک ہے, وہ چلا گیا وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, کہا کہ بتایا گیا ہے کہ تم پاگل ہو, نعوذ باللہ, تمہیں کچھ ایشوز ہیں تو میرے پاس کیور ہے, میں تمہارا علاج کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں میں پاگل نہیں ہوں, لیکن یہ کہ میرے پاس آپ کے لیے کچھ سنانے کو ہے. تو اب ظاہر ہے سنانے کو کیا تھا, خطبہ حجہ. قرآن بھی نہیں, خطبہ حجہ سنایا. خطبہ حجہ کیا ہے؟ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. پورا آگے خطبہ جمعہ بھی ہے. یہ تھوڑا ہی ابھی سنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, روایات میں آتا ہے خطبہ حجہ. اس نے کہا بائی اللہ آئی ہیو نیور ہرڈ اینی تھنگ مور بیوٹیفل دین دس. دوبارہ سنا, اسٹاپ اینڈ ریپیٹ, دوبارہ سنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے سناتے گئے یہاں تک کہ اس نے اسلام قبول کر لیا, صرف خطبہ حجہ کو سنا. قرآن مجید تو ابھی سنایا بھی نہیں. تو یہ ایفیکٹ ہوتا ہے. دیکھیں اللہ کا تعارف ہے نا اس میں خطبہ حجہ میں کہ اللہ تعالیٰ کون ہے, اس کی بڑائی, پھر یہ کہ ہدایت کس کی طرف سے ہے اور گمراہی کس کی طرف سے, وغیرہ وغیرہ. اینی وے 6 ٹیکٹک تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپنلی چیلنج کرنے لگ گئے کہ میریکل دکھا, معجزہ دکھا. اور اس میں بہت بدتمیزیاں انہوں نے کی کہ ہمیں یہ, ایک بار تو بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا کر. اور یہ تھوڑی سی سنسیئر ان کی وش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگ گیا کہ یہ ایک سنسیئر ڈیمانڈ ہے ان کی, کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم ان کو سونے کا بنا کے دکھا دو گے ہم ایمان واقعی لیں. تو انہیں پتہ لگ گیا سنسیئر. تو پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی, اللہ کے نبی نے, کہ اس کو سونے کا بنا. تو فرشتے آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ اس کو سونے کا بنا دے گا آپ کی, لیکن یہ یاد رکھیں کہ پھر ان لوگوں کے پاس سیکنڈ چانس, کیونکہ اللہ کی سنت ہے. دیکھیں ایک بہت بڑی حکمت مورخین لکھتے ہیں, معجزہ انہیں اس طرح کا نہ دکھانے کی کیا تھی, کیونکہ ایک بار معجزہ دکھا دیا پھر اٹس اوور. پھر ایمان نہ لائے تو اللہ سب کو پھر بستیاں پلٹ دے, تباہی. لیکن وہ رسول اللہ کی دعا بھی تو موجود ان کے ہوتے ہوئے. سورہ توحہ میں آتا ہے غالباً سورہ انفال میں کہ اے نبی ہم انہیں کیسے تباہ کر دیں, جبکہ آپ ان سوچیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ کی کہ ہم نہیں تباہ کر سکتے انہیں. تو یہ بھی ایک وجہ تھی کہ اللہ کی سنت چینج نہیں ہوتی. اور سنت یہ ہے کہ کھلم کھلا اگر تمہیں معجزہ دکھا دیا گیا اس کے بعد بھی ایمان نہ لائے تو اٹس, تو پھر رسول اللہ نے کہا نہیں پھر نہیں. اور قرآن سب سے بڑا معجزہ تھا, اور شق قمر بھی انہیں دکھایا گیا. شق قمر جب انہوں نے دیکھا تو اس پہ کہہ دیا جی کہ اس نے ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا. تو وہیں سے بات ثابت ہو گئی. پھر اللہ نے دیکھیں سورہ انعام میں کہا نا کہ if we were to bring down the angel and resurrect the dead in front of them and all of the creation spoke to them they still wouldn't believe. اگر ہم ڈیڈ کو بھی ریزریکٹ کر دیں, اینجلز کو بھی لے آئیں اوپر سے, یہاں تک اللہ نے کہا اگر ہم خود بھی آ جائیں کلاؤڈز میں, یہ تب بھی ایمان نہیں لائیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی مین وجہ ایمان نہ لانے کی وہ ایروگینس ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری باتیں ہیں کہ اس وجہ سے اتنا کھلم کھلا معجزہ. لیکن قرآن مجید اٹ سیلف سب سے بڑا معجزہ تھا. اس دور میں بھی دیکھیں آپ, پوئٹری پیک پر تھی تو اللہ نے کہا کہ اس میں سے بنا کر دکھاؤ. اسی لیے جو حروف مقطعات ہیں نا, الف لام میم کاف ہا یا عین صاد وغیرہ وغیرہ, اس کے بارے میں ابو بکر صدیق کا ویو بڑا زبردست ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عربز کو چیلنج کر رہے ہیں کہ انہی الفاظ سے قرآن بنا, الف لام میم. ٹھیک ہے نا, یہ عربک حروف ہیں.
تو یہ حروف سے انہیں چیلنج کیا جا رہا ہے کہ تم انہی حروف سے قرآن بنا کر، یہ ایک لوہے قرآنی کہتے ہیں نا، یہ حروف مقطعات، تو یہ ایک انٹرپریٹیشن بڑی اچھی ہے۔ باقی یہ جو ہے حروف مقطعات کے بارے میں آپ کو بہت عجیب و غریب بھی انٹرپریٹیشنز ملیں گی، لیکن وہ اوتھینٹک کوئی نہیں۔ اس کا مطلب اللہ کو ہی پتہ ہے، الف لام میم کا مطلب کیا ہے اللہ کو پتہ ہے، قیامت والے دن اللہ بتائے گا۔ لیکن ابو بکر صدیق کا یہ ویو ہے کہ اس سے اللہ چیلنج کر رہا ہے عربس کو کہ تم انہی الفاظ سے بنا کر دکھا دو۔ اینی سیونتھ ٹیکٹک یہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ہمت ہار کے کہتے تھے جی کہ مڈل گراؤنڈ پہ آؤ۔ مڈل گراؤنڈ یہی تھا کہ ایک دن تم ہمارے بتوں کی عبادت کر لو یا ہمیں کرنے دو، ایک دن ہم اسلام لے آئیں گے۔ تو پھر ظاہر سورہ الکافرون آئی کہ نہیں، تم نہ nor are you worshippers of what I worship nor will I be ever worshipper of what you worship۔ پھر ایک بار انہوں نے میٹنگ کال کی ابو طالب کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ بتاؤ ایسی کیا چیز ہے ہم کریں کہ تم ہمیں یہ میسج دینا چھوڑ دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صرف ایک ورڈ۔ تو ابو لہب بڑا ایکسائٹڈ ہوا، اس نے مراد لی ایک ورڈ سے کہ ایک کنڈیشن ہے۔ اس نے کہا بتاؤ وہ ایک ورڈ کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو بہرحال وہ پھر غصے ہو کر اٹھے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ بہت فیمس انسیڈنٹ ہے عتبہ ابن ربیعہ کا۔ عتبہ بنو ہاشم سے تھا، بہت وائز انسان تھا، وزڈم والا تھا، ڈسٹنٹ کزن بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، عتبہ ابن ربیعہ، اور ہی از دا ون ہو، یہ وہی شخص ہے جس کا سلیو تھا ادس کا پتہ طائف کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت غمگین ہو کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے تو ایک کرسچن سلیو انگور لے کر آیا تھا، یاد آ رہا ہے تھوڑا وہ ادس تھا۔ ادس کرسچن سلیو تھا جو کہ عتبہ ابن ربیعہ کا سلیو تھا، اور یہ جب انگور لے کر آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ دیکھیں رسول اللہ کی ہمت کہ اس کو اسلام کی دعوت دے دی اور اسلام قبول کر لیا۔ مسجد ادس ابھی تک وہاں ہے طائف میں، میں نے وزٹ کی مسجد ادس، وہی جگہ جہاں اس نے انگور پیش کیے تھے نبی اکرم۔ خیر عتبہ جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈسٹنٹ کزن بھی تھا۔ اینی عتبہ نے کہا کہ میں جاتا ہوں، اس نے کہا کہ یہ شخص تو مان ہی نہیں رہا کسی کی، تو میں جاتا ہوں اس سے جا کر بات کرتا ہوں، اس میں کچھ خیر مجھے لگتی ہے، میری بات یہ مان جائے گا۔ خیر عتبہ جو ہے یہ وہ شخص بھی ہے، اس کے بارے میں یہ شخص کے بارے میں آتا ہے کہ بیٹل آف بدر میں جانے سے روکا بھی اس عتبہ نے، سب کو کہا تھا کہ نہ لڑو، عقل کے ناخن لو، مارے جاؤ گے ایسے بلا وجہ، بہت وائز بات کی تھی اس نے، لیکن یہ کہ ابو جہل کھڑا ہوا اس نے نہیں مانا اور عتبہ مارا گیا اپنے بچوں کے ساتھ، کفر کی موت مرا۔ اینی so the Quraysh are sitting in their gathering and they are simply cursing the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، making fun of him۔ عتبہ نے کہا کہ مجھے جانے دو ایک بار نیگوشیٹ کرنے کے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم کر لو۔ اب عتبہ آتا ہے اور کیا کہتا ہے پروفٹ کو، او مائی نیفیو you know your status and lineage but now you have come forth with a matter that has caused havoc in our society۔ او محمد are you better than عبداللہ are you better than عبد المطلب؟ بڑا ایموشنل کہا کہ محمد کیا تم عبداللہ سے بہتر ہو، کیا تم عبد المطلب سے بہتر ہو؟ تم نے کتنی ہماری سوسائٹی تہس نہس کر دیا، اچھا خاصا اس میں پیس تھا۔ تو رسول اللہ کا وزڈم دیکھیں کہ وہ اس سب پہ خاموش رہے، ٹھیک ہے نا، حالانکہ وہ کہہ سکتے تھے یس آئی ایم بیٹر، پروفٹ ہیں، میسنجر آف اللہ ہے، آف کورس بیٹر ہے، لیکن خاموش رہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے نا کہ آپ جب کسی چیف لیول کے بندے سے بات کر رہے ہیں تو بڑے دیکھ کے بات کریں۔ تو اینی وے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، کوئی آگے سے جواب نہیں دیا، خاموش رہے، اس کا جواب ہی نہیں دیا آر یو بیٹر، خاموش رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جب ساری بات کر لی عتبہ ابن ربیعہ نے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آر یو فنشڈ، کیا آپ جو ہے وہ فنش ہو گئے؟ اور یہ بھی اس نے کچھ باتیں کی، یہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں۔ We have never seen any young man as promising as you flip around and become so unpromising۔ محمد ہم نے آپ جیسا برائٹ ینگ مین آج تک نہیں دیکھا، لیکن اتنا اپنے تیور بدلا ہے، آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ اب یہ بھی اس نے ایموشنل بلیک میل کرنے کی کوشش۔ anyway the Arabs are making fun of us, the society is split up and we are waiting for the cry of the pregnant woman to have civil war, so you are a clever man, listen to me, I will propose certain conditions. If you wish for money, I have the power to give you more money than you desire. You shall be the richest of the Arabs۔ پھر وہی باتیں اس نے کہا کہ ہم تمہیں اپنا کنگ بنا لیں گے، لیکن یہ کہ تم اس سے باز آ جاؤ، تمہیں کوئی عورت چاہیے ہم اس کی تمہارے سے شادی کرا دیں گے، وغیرہ وغیرہ، یہاں تک کہا کہ اگر تم ان ویل ہو ہم تمہیں ڈاکٹر ٹھیک کر دے گا وہ ڈاکٹر۔ اینی وے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے انٹرپٹ نہیں، کہتا گیا، اللہ کے نبی نے کہا آر یو فنش کر گئے؟ اس نے کہا یس۔ پھر کہا اب میری بات سن، اور پھر اللہ کے نبی نے سورہ فصلت، اور روایات میں آتا ہے کہ 13ویں آیت پر جب پہنچ، 13ویں آیت، وہ آیت کیا تھی؟
But if they turn away, then say, I have warned you of a thunderbolt like the thunderbolt that struck Ad and Samud. It was so powerful and frightening. Utbah put his hand on the Prophet's mouth and said, I beg you, do not bring this punishment. उसने इतना मूव किया सूरह फुसिलत ने उतबा को कि वो कांपने लग गया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पे हाथ रख दिया और कहा कि मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ कि हम पर ये अजाब ना, यानी उसकी रूह और ज़ाहिर अंदर से बोल उठी। कुरान रूह पर सीधा जो है वो इफेक्ट करता है। और फिर वो लोगों के पास आए, पसीने में शराबूर था, ट्रेम्बल कर रहा था। उसने कहा कि लोगों, आज मैंने ऐसा कलाम सुना है कि जो आज तक अरब्स ने नहीं सुना, और मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दो। अगर अरब्स गेट रिड ऑफ हिम फॉर अस, देन आवर हैंड्स आर क्लीन, बट इफ ही ओवरकम्स द अरब्स, देन बाय अल्लाह हिज विक्ट्री इज आवर विक्ट्री, हिज पावर इज आवर पावर। वही बात जो हर कुरैश का लीडर अक्लमंद किया करता था, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और कहा कि उसने तुझ पे भी जादू, यानी इस लेवल की एरोगेंस दिखाई कि जादू कर दिया, और ये कह के उसे रिजेक्ट कर। तो ये सारा जो चैप्टर आज हमने पढ़ा, किस तरह से उन्होंने मुख्तलिफ तरीकों अपोज की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अभी वो परसिक्यूशन की तरफ नहीं है, परसिक्यूशन उनका नेक्स्ट लेवल था, और स्टार्ट उन्होंने ज़ाहिर गुरबा से और लोअर क्लास से किया। नेक्स्ट क्लास में हम टॉर्चर एंड परसिक्यूशन ऑफ द वीक से स्टार्ट करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। कुछ सवाल है तो पूछ। सो एटीट्यूड इज एवरीथिंग इन लाइफ। चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर डेस्टिनी। आज से ही बकअप करना शुरू कर दें, अपने आप को थपकी देना शुरू कर दें कि यू आर डूइंग गुड इन लाइफ। दिया करें, अपने आप को शाबाशी दिया करें। ऐसे दिन आएंगे आपकी जिंदगी में जब आपका उठने का दिल नहीं करेगा, आपको लिटरली यहां से पकड़ के, अपने आप को यहां से पकड़ के यूं उठाना पड़ेगा। उठो, गेट अप, और निकालो उसको जो तुम्हें डिमोटिवेट कर रहा है। कोई मदद के लिए नहीं आएगा, ये मैं आपको पहले बता दूं। Be a lone wolf, although expect good, but don't expect people to hold your hands. आप हैं और अल्लाह हैं, बस जिंदगी यही मुख्तसरन है। बाकी माँ बाप बहुत सिंसेयर हैं बेशक, लेकिन कभी कभी इंसान अकेला लड़ता है, उसकी बहुत सी वजूहात होती हैं। तो अकेला लड़ना सीखे, अपने एटीट्यूड को चेंज करें, अपने आप को पहचानो, चट्टान बन जाओ। इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम योर माइंड सेट, योर एटीट्यूड। चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर डेस्टिनी। मसला ये है कि हमारी जिंदगी में मेजॉरिटी मसले हमारे एटीट्यूड की वजह से। ये मैं नहीं कह रहा है, कुरान कहता है। अल्लाह ताला ने कहा चैप्टर 10 वर्स 44 सूरह यूनस आयत नंबर 44 में, इन्नल्लाह ला यज़लिमुन नास शैअन वलाकिन्नन नास अनफुसुहुम यज़लिमून। बेशक अल्लाह इंसान पे जुल्म नहीं करता, इंसान खुद अपने ऊपर जुल्म करता है। कैसे? गलत एटीट्यूड। मैं आपको चंद गलत एटीट्यूड्स गिनवाता हूं क्विकली, इंशाल्लाह आपके सामने बहुत अच्छे से बात वाज़ेह हो जाएगी। क्या है गलत एटीट्यूड जिनकी वजह से हम मार खाते हैं? स्पेशली मेरे यंगस्टर्स से खिताब कर रहा हूं इस वक्त। नंबर 1 जी, व्हाट इज दिस? कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन में बैठना, बस मुझे कोई कुछ ना कहे, मैं मौजे मारूं, ओके, मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी ना हो, मुझे हर जगह अच्छा ही मिल जाए, मेरे दोस्त भी हों, हर जगह जो है वो मेरे लिए देग आ जाए, ओके, ट्रे में खाना आ जाए, और मैं बस बैठा राज करूं। तो सबसे पहले ऐसे लोग गिरेंगे लाइफ में, ओके, सबसे पहले ये ठोकर खाएंगे, क्योंकि जैसे ही ये कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे बस रोना धोना शुरू। क्या वजह है शादियां क्यों नहीं चलती आज? हम कंफर्ट जोन में इतने अटैच हो चुके हैं, इतने अटैच हो चुकी है हमारी यूथ कि जैसे ही जिम्मेदारी पड़ती है तो वैसे ही कंफर्ट जोन डिस्टर्ब होता है। जब कंफर्ट जोन डिस्टर्ब होता है तो फिर रोना धोना शुरू हो जाता है, स्ट्रेस आ जाता है, स्ट्रेस से डील कर नहीं सकते, कोलैप्स कर जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं वगैरह वगैरह। तो कंफर्ट जोन में रहने वाला बंदा तरक्की नहीं करता, क्योंकि कंफर्ट जोन में कुछ ग्रो नहीं करता। कंफर्ट जोन में फिर इंसान मोटापे की तरफ ही जाता है और कुछ भी नहीं। जैसे वो पिछले दिनों एक फनी पिक्चर भी आई हुई थी इंटरनेट पे कि उन्होंने कहा था लाइफ डिफाइंड इन वन पिक्चर, लाइफ सैडनेस डिफाइंड इन वन पिक्चर। क्या था कि एक तरफ गेम्स का रैक था, PS4 की गेम्स का रैक था, दूसरी तरफ पैम्पर्स का रैक था, और वो जो लड़का था उसने अपना बच्चा उठाया हुआ था, वो बड़ी हसरत से PS4 गेम्स की तरफ देख रहा था, लेकिन दूसरी तरफ लेना उसे पैम्पर्स थे। तो वो उसकी सैडनेस थी कि क्या ही दिन थे, PS4 खेला करता था, कोई जिम्मेदारी नहीं थी, अब पैम्पर्स लेने जाना पड़ता है। ओके, तो जिम्मेदारी कभी ली ही नहीं ना, इसलिए अब जब जिम्मेदारी आई है तो स्ट्रेस आया है, जिम्मेदारी के साथ स्ट्रेस तो आएगा। स्ट्रेस के लिए अपने आप को तैयार नहीं किया हुआ था। कितने लोग हैं
جو कंफर्ट जोन से नहीं निकलते, वो सारी उम्र दोस्तों के साथ ग्रुप्स बनाते हैं, सारी उम्र दोस्तों के साथ रहते हैं, नई चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करते, फिर जैसे ही वो यूनिवर्सिटी में जाते हैं वहाँ पे उनका कंफर्ट जोन ब्रेक करता है, वहाँ पे कंपटीशन आता है, वहाँ पे मुश्किलात आती हैं, वहाँ पे लोग कोई उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, कोई नहीं करते हैं, वो तैयार नहीं होते, वो ये समझते हैं कि हम में बहुत बड़ा मसला है और वो उस वजह से अफसरदा हो जाते हैं, गिव अप कर देते हैं। इसलिए खुसूसन पेरेंट्स से मैं कहता हूँ अपने बच्चों को कंफर्ट जोन में मत डालें, ये उनके लिए बहुत नुकसानदेह है। डोंट गिव देम एवरीथिंग दे वांट, नंबर 1। नंबर 2, प्रेजेंट चैलेंजेस टू देम, प्रेजेंट कंपटीशन टू देम, किसी ना किसी तरह उनको कंपटीशन में डालें। यहूदी किस तरह अपने बच्चों की तरबियत करते हैं, वो बजाय के अमेरिका ले जाएं छुट्टियों में या कहीं और ले जाएं, वो उन्हें बिजनेस कराते हैं, इंटर्नशिप, रेडी पे भी बिठाना पड़े, फ्रूट की रेडी पे वो बिठाते हैं कि बिजनेस तो सीखेगा ना, कुछ तो सीखेगा ना, कल को लीडर बनना इसने जो है वो स्लेव तो नहीं बनना, तो लीडर कंफर्ट जोन में बन के बैठेगा। इसलिए कंफर्ट जोन में रहने वाला बंदा ग्रो नहीं करता। गलत एटीट्यूड। 2% पीपल का जो माइंडसेट है, सिर्फ 2% का वो ये है, गोइंग फॉर योर ड्रीम्स, कॉन्फिडेंस, एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स, choosing happiness, fulfillment, act in spite of fear, abundance, living without limits, liking change, excitement, embracing the unknown। बाकी 98% लोग इस तरह जिंदगी गुजारते हैं कि वो जो उन्हें पसंद होता है वही करते रहते हैं, नई चीज़ें ट्राई नहीं करते, अपने आप को चैलेंजेस नहीं देते, थोड़ा सा चैलेंज आ जाए एस्केपिस्ट बन जाते हैं, भागना शुरू कर देते हैं, रोने लग जाते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो कंफर्ट जोन में बंदा ग्रो नहीं करता। नंबर 2, मी, माई सेल्फ एंड आई, गलत एटीट्यूड जिसकी वजह से हम ठोकरें खाते हैं। सेल्फिशनेस, मैं और कोई नहीं, बस मैं ही मैं। क्या वजह है कि हमारे घर में हम इतना अटैच्ड हो चुके हैं अपने आप से, हम इतना मी, माई सेल्फ एंड आई के शिकार हो चुके हैं कि किसी दौर में गेस्ट आता था, इंसान खुश होता था, अब गेस्ट आता है तो कंफर्ट जोन डिस्टर्ब होता है, उसको टाइम देना पड़ता है, उसके साथ रहना पड़ता है, उसके लिए कमरा खाली करना पड़ता है, वगैरह वगैरह। क्यों? बिकॉज मी, माई सेल्फ एंड आई। तो जो शख्स हमेशा अपना सोचता है, जिंदगी उसको बहुत गिराती है, बार बार गिराती है। ये तो हॉलीवुड भी बता रहा है ना, चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री देखी है आपने? नॉवल भी बहुत अच्छा है, मूवी भी बहुत अच्छी है, बच्चों की मूवी। उसमें सबसे पहले जो लड़का गिरता है, सबसे पहले जो लड़का कंपटीशन से आउट होता है, जी कोई बताएगा वाई? 5 लोग होते हैं ना, सबसे पहले कंपटीशन से जो आउट होता है, क्या था उसका मसला? टेम्पटेशंस पे काबू नहीं रख सकता, ग्रीडी, मी, माई सेल्फ एंड आई, मैं हर चीज खा लूं, मुझे हर चीज मिल जाए। तो जो शख्स सेल्फिश होता है तो फिर वो ये शिकायत ना करे कि मेरी जिंदगी में इतनी मुश्किलात क्यों है। गलत एटीट्यूड। 3rd गलत एटीट्यूड, लिविंग इन पास्ट। कुछ लोग माजी से ही नहीं निकलते, उन्होंने अपना माजी का एक कंफर्ट जोन बनाया होता है जहां पे वो जाकर रहते हैं। मिसाल के तौर पे माजी में वो बहुत बड़ी चीज थे, माजी में वो बड़े खुश थे, माजी में जो है वो बहुत लाइक थे, माजी में वो बड़े टैलेंटेड थे, लेकिन अब जब जिंदगी ने मुश्किलात प्रेजेंट की, जिंदगी स्ट्रेस लेकर आई, तो अब वो चीज़ नहीं है, वो कैफियत नहीं है। तो बजाय के वो ये एनालाइज करें कि हालात चेंज हो गए हैं, कोई बात नहीं, इंसान ज़ख्मी हो जाता है, जब ज़ख्मी होता है थोड़ी देर के लिए उसकी ग्रोथ रुक जाती है, बजाय के वो इस तरह सोचें, वो क्या सोचते हैं कि ओहो माजी में तो मैं ऐसा था, पास्ट ही सोचते रहते हैं। तो पास्ट में रहने वाला बंदा कभी आगे नहीं बढ़ता। तो पास्ट से निकलना है, क्योंकि पास्ट गुजर चुका है, पास्ट आया चला गया, अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह, बुरा था अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी हुआ हो गया। तो पास्ट से निकलना सीखें। एक छोटा सा आपको वाकया सुनाता हूँ कि इशफाक अहमद साहब कहते हैं कि मैंने अपने पोते को अपनी गोद में उठाया हुआ था और बाहर बारिश हो रही थी खिड़की के बाहर, और मैं अपने पोते को दिखा रहा हूँ कि बेटे बाहर देख, लुक एट द स्काई, क्लाउड्स को देखो ग्रीनरी देखो, बादल देखो, कितनी खूबसूरत दुनिया है। कहते हैं कि वो डर से खिड़की के एक ही तरफ देखी जाए। तो मैंने कहा कि यार बाहर देखो, क्या हो गया, एक तरफ क्यों देख रहे हो, क्या है ऐसा खिड़की में? तो उसने कहा दादा ये क्या है? तो जब कहते हैं कि मैंने गौर किया तो वहां पे एक मरी हुई मक्खी थी। तो मैं इतना हैरान हुआ, मैंने कहा कि बेटे तुझे मरी हुई मक्खी नजर आ रही है, बाहर भी तो देखो ना। उसने कहा नहीं ये क्या है? तो कहते हैं उस छोटे से बच्चे ने मुझे एक मसला समझा दिया। मसला ये है कि हमारी जिंदगी में देखने वाला बड़ा कुछ होता है, लेकिन हमारी नजर वो मरी हुई मक्खी पे है। बस वो मरी हुई मक्खी क्या है? हमारा माजी या कोई हादसा।